السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک ایک موضوع شروع کیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو امت کو خاص طور پر نصیحتیں فرمائی ہیں اور وصیتیں فرمائی ہیں، تو ایک اس موضوع پر پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج یہ سلسلے کی دوسری گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں۔ وہ صحابہ کی وساطت سے پوری امت کے لیے ان کی حیثیت نصیحت کی ہے۔ تو یہ جو آج میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت مروی ہے، طویل روایت، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص مخاطب فرمایا اور ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وہ نصیحتیں آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی سماجی زندگی کے اندر عمومی رویوں کے حوالے سے اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے اگر پیش نظر رکھیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلی نصیحت فرمائی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، تو وہ یہ تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے، وہ چاہے ذات کے ساتھ صفات، افعال، عبادت کوئی بھی صورت اس کی ہو، تو اللہ کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دائرہ ایمان سے نکل گیا، اور جب ایمان باقی نہیں بچا تو دنیا میں چاہے وہ کتنی بڑی بھی کامیابیاں حاصل کر لے تو آخرت کے اعتبار سے وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کا مقصد تخلیق جس چیز کو قرار دیا، وہ تو اللہ کی معرفت ہے۔ تو جب وہ اللہ کی معرفت سے ہی بے بہرا ہو گیا تو گویا کہ اس کا جو مقصد تخلیق تھا وہی پیش نظر نہ رہا، وہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو ایسا آدمی ناکام ترین آدمی ہے۔ تو پہلی جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک سے اجتناب کرنا ہے، اگرچہ کسی انسان کو اس کے لیے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسری آیت کے اندر تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو چاہے گا معافی عطا فرما دے گا، جس جرم پر چاہے گا انسان کو سزا دے گا، لیکن ایک جرم ایسا ہے جس میں وہ کسی صورت میں معافی نہیں دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔
تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو قیامت کے دن اتنا بڑا جس کو اس نے ظلم قرار دیا ہے، تو اس ظلم کی وہ معافی عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس نے انسان کو شرک سے بچنے کے لیے سارے ہدایت کے ذرائع عطا فرمائے، اس کو عقل دی ہے، فہم اور فراست عطا فرمائی ہے، فطرت دی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پھر انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ انسان اپنے رب سے دور نہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ جب اس نے اپنے بندے کو اس آزمائش کے اندر ڈالا ہے اور اس امتحان اور اس آزمائش میں پورا اترنے کے سارے لوازمات بھی اس کو عطا فرما دیے کہ حیوانات کو تو یہ نہیں کچھ بھی عطا کیا گیا، نہ ان کو عقل دی، جبلت ان کو دی گئی، عقل نہیں ہے۔ اور کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے جبلت اور فطرت کے اندر اگر آپ فرق کریں، جو باریک فرق ہے، تو ایک لحاظ سے ان کو وہ والی فطرت بھی نہیں دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل، فطرت، حواس خمسہ یہی عطا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ انبیاء کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا۔ اب جب ان سارے ہدایت کے جتنے لوازمات تھے ان کو پورا کرنے کے بعد بھی اگر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اصل کوتاہی اس کی اپنی ہے، یا تو ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان خواہشات نفس کے حوالے سے قربانی دینی پڑے گی، یا یہ ہے کہ کوئی اس کے مفادات اس کے پیش نظر ہیں، ورنہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انسان حق اور باطل کے درمیان خدا کی توحید کے حوالے سے بالکل واضح انداز میں فرق نہ کر سکے، اس لیے کہ اس کائنات کی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کی صورت میں، ہر چیز اللہ کی توحید کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے اجتناب کرنا۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے گھر بار چھوڑنے کا حکم دے دیں۔ اور یاد رکھیے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پامالی کا انسان کو حکم نہ دے دیں اور کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہے، خدا اور رسول کی نافرمانی اس سے لازم آتی ہو، تو پھر معاملہ دوسرا ہوگا، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت جو ہے اور فرما برداری وہ صرف معروف کے کاموں میں ہے۔ والدین کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگرچہ اس میں انسان کا نقصان بھی ہو جائے تو تب بھی حکم یہ ہے کہ آپ ان کی نافرمانی سے بچیں اور اجتناب کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ موضوع نہیں ہے آج، اس پر بات کرتا رہتا ہوں میں کہ زندگی میں کون کون سے حقوق ہیں جو والدین کے ہمیں حکم ہے کہ آپ پورے کرو، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کس طرح ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور ان کے لیے بعد میں ان کے نیک کام جتنے بھی ہیں ان کو کس طرح صدقہ جاریہ کے طور پر جاری اور ساری رکھنا ہے۔ تو زندگی میں بھی ان کا حق ہے اور وصال کے بعد بھی ان کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ تو دوسری نصیحت جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمائی وہ یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے گھر بار چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ تیسری نصیحت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ فرمائی
کہ فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس سے اپنی کہہ لیجئے کہ جو حفاظت کا حصار اس کے لیے قائم کر رکھا تھا، وہ حفاظت کا ذمے کا جو حصار تھا وہ حصار ٹوٹ گیا۔ اب ایک لحاظ سے کہہ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اس سے روٹ گئی، اللہ کی حفاظت اس سے اٹھ گئی۔ اگر فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو وہ اس کو ادا کر لیں۔ قضا ہو گئی ہے نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو ادا کر لیں، اس لیے کہ یہ نماز کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی زیادہ تذکرہ فرمایا نماز کا، اور اس کو نصیحت کے اندر بھی ذکر فرمایا، بطور نصیحت کے اس کا تذکرہ فرمایا، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ نماز سارے اسلام کے روحانی نظام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسلام کا جو پورا روحانی نظام ہے اس کی جڑ نماز ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ روحانی کے علاوہ جتنا ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے اس میں جس طرح کی تربیت بھی مطلوب اور مقصود ہے وہ ساری کی ساری نماز میں ہے۔ یعنی کہہ لیجیے ایک لحاظ سے کہ آخرت کی کامیابی وہ بھی نماز کے اندر، اور دنیا کی اور سماجی سطح پر جو ہمارے رویے کس طرح کے ہونے چاہیے، جس پر میں اکثر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں، تو وہ بھی رب کریم نے نماز کی صورت میں سارے سکھا دیے۔ نماز نے ہمیں بتایا کہ تم میں سے جو شخص زیادہ بہتر ہو، جسے تم اپنے میں سے بہتر خیال کرتے ہو، اسے اپنا قائد اور رہنما بناؤ۔ صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی یہی چیز ہمیں نماز نے سکھائی ہے۔ نماز نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے کہ آپ آپس میں سماجی سطح پر دینی دلائل کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر سماجی سطح پر سارے کے سارے لوگ برابر ہوں۔ اسی وجہ سے تمہیں ایک صف میں کھڑا کر کے روزانہ یہ تربیت دی گئی ہے۔ یہ نماز نہیں ہمیں صفائی ستھرائی، یہ کرونا وائرس ہمیں صفائی ستھرائی سکھائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر وہی باتیں ہمیں اللہ کے پیغمبر سکھائیں اور ہم اس کو دین کا ایک حکم سمجھ کر کہ کس طرح آپ نے 5 وقت وضو کرنا ہے اور کس طرح اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے لے کر، آج کل یہ رواج ہے نا خواتین میں زیادہ اور مردوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مردوں نے گتے رکھی ہوئی ہیں، ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے طرز عمل ہیں ہمارے۔ تو نماز نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ کس طرح صفائی ستھرائی جو ہے اس کی اپنے جسم کی صورت میں، اپنے ماحول کی صورت میں کیسے رکھنی ہے۔ جو آدمی، میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی صحیح معنوں میں نماز کا پوری طرح اہتمام کرنے والا ہے، مسواک اور وضو اس کا اس طرح اہتمام کرنے والا ہے جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت دی ہے۔ اور اس ماحول میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اور سنت کو اگر ہم زندہ کر لیں کہ ویسے تو 5 وقت وضو کرنا بھی کافی ہے صفائی ستھرائی کے لیے، لیکن ایک اور چیز بہت سارے لوگ وہ کرتے ہیں، ہم میں سے بعض جزوی طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جیسے ہی موقع ملا واش روم میں ساتھ وضو بھی کر لیا، اگرچہ نماز کا وقت نہیں ہے تو کیا ہوا، ساتھ وضو بھی کر لیا۔ تو اگر ہم اس سنت کو اس موقع پر، جب کہ ایک عالمی وبا کی صورت میں یہ کرونا وائرس ہر طرف پھیل رہا ہے، اس کو ایک ہم یعنی کہہ لیجئے کہ ایک ایسی سنت کے طور پر زندہ کر لیں کہ جو آج ہم سے فراموش ہو گئی ہے، تو آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نصیحت اور وصیت ہے امت کے لیے وہ کتنی آج ریلیونٹ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، فرض نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یہ نماز چھوڑ دی گویا کہ اس شخص سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا، اللہ کی حفاظت اس سے چلی گئی، وہ شخص
اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر اور روحانی نقطہ نظر سے نماز یعنی ہماری دنیاوی زندگی کیسی ہونی چاہیے نماز ہمیں سکھاتی ہے، اور ہماری اخروی کامیابی کیسے ہے اس میں بھی نماز ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اصل میں بندے کی اللہ کے ساتھ سرگوشی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے، اس لیے نماز باقاعدگی ہوش و حواس پڑھنی چاہیے، تھوڑی پڑھ لیں، نوافل اگر موقع ہے تو پڑھ لیجئے، جو فرض اور سنتیں ہیں ان کو ذرا اہتمام سے آپ پڑھ لیں، ہم اس میں بھی جلدی کر جاتے ہیں۔ تو تیسری نصیحت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ شاید ہم سے زیادہ اس کا احساس اس وقت ان معاشروں میں پیدا ہو رہا ہے جہاں پر شراب نوشی کی کھلے عام اجازت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں جبری زنا جو ہے، ریپ، وہ سب سے زیادہ امریکہ اور یورپی معاشروں کے اندر ہے، اور اس کے پیچھے یہ نشہ، شراب اور وہاں کی جو سوسائٹی اور معاشرہ اس کا ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر آپ نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ اور ماں ہے، کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بسا اوقات بظاہر انسان اس جرم کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے اس عمل کے نتیجے میں اس سے کوئی ایک آدھ ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جس سے گویا کہ اس کی پوری زندگی، اس کے خاندان کی زندگی ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ انسان کا اپنا وجود دو پر ہوتا ہے۔ یہ 2-3 سال پہلے کا واقعہ اگر یاد ہو تو 5 نوجوان گاڑی پر بیٹھے ہوئے سامنے نہر کے اندر گر گئے تھے، اگر آپ کو یہ یاد ہو، اخبارات میں آیا تھا۔ شراب پی ہوئی ہے، ہوش ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ اندازہ کریں وہ خود بھی مرے اور ان خاندانوں کی مستقبل کی امیدیں بھی دفن ہو گئی۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام الخبائث قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ چوتھی چیز کہ شراب نوشی سے ہر اجتناب کرنا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو یہ فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناراضی کا باعث بنتی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے جو بچنے کا حکم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے گناہ گار اور ایک ہوتا ہے منکر۔ قرآن مجید نے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا کہ گناہ گار وہ ہے کہ جس سے غلطی سرزد ہو گئی۔ میری اور آپ کی طرح کے لوگ جگہ جگہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتا، کبھی رویہ ایسا ہوتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ عام معاملات زندگی میں ہم سے جگہ جگہ پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ دل کے اندر کوئی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں دوسرے کے خلاف، ساری باتیں غلط ہیں۔ انسان ہے نا، جذبات میں آ گیا تو الٹی سیدھی بات کر دی، یہ ممکن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس سے گناہ کا صدور بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اس کو اجر و ثواب اسی چیز کا ہے کہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچ کر رہتا ہے، یہ بچ کر رہنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ فرشتوں کو اس لیے کوئی ثواب اور عذاب نہیں ہے کہ اس لیے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔
اللہ نے ان کو قدرت نہیں دی، اس لیے ان کے لیے وہ اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے گناہ کی قدرت کے باوجود، صلاحیت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھتا ہے، تو یہ بچ کر رہنا ہی اصل میں اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت صرف نیکی کرنے پر اجر نہیں دیتا بلکہ گناہ سے بچنے پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب بندے سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایک گناہ گار ہے اور ایک منکر ہے۔ منکر کون ہے؟ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس نصیحت کے اندر جو تذکرہ فرمایا، تو اس سے مراد وہ منکر ہے۔ وہ منکر کون ہے؟ وہ منکر وہ شخص ہے کہ جو جانتے بوجھتے مسلسل اس چیز کو اپنی عادت بنا چکا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کو بار بار توڑتا ہے، بار بار نظر انداز کرتا ہے، اور اس نے اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ بھئی غلطی ہو گئی نا، گناہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پھر بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ رجوع کرے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ انسان پوری زندگی ہی وہ گناہ کرتا رہے۔ جب وہ پوری زندگی گناہ کرے گا، اللہ کے حکم کو چیلنج کرنے والا بن جائے گا، گویا کہ اب وہ تو اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لے گا، توفیق ختم ہو گئی۔ بد نصیب انسان وہ ہے کہ جب وہ گناہ اس انداز میں کرتا ہے کہ اب اس نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بھئی جب تک انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ بھی کرے گا، معافی بھی مانگے گا، اور اللہ رب العزت پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، جو مجھ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں اس کو ضروری معافی دوں گا، حالانکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور اس پر کوئی لازم نہیں کر سکتا۔ ایسے بد نصیب لوگ جو گناہ کو گناہ سمجھنے کے اس درجے سے ہی آگے نکل جاتے ہیں اور وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بار بار توڑتے ہیں اور پامال کرتے ہیں اور بغیر توبہ کے یہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناراضی کا باعث بنتی ہے۔ ایک حدیث میں بالکل واضح وضاحت ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، جو منکر ہے۔ وقال من یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ منکر یا انکار کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا نا کہ گناہ کا ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور گناہ پر ڈٹ جانا یہ اصل میں شیطان کا طرز عمل یہ ہے کہ گناہ کیا ہے، اب اس کی تعویل کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ میں اللہ ہوں، یہ ادنا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو وہ آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ نسل آدم کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو آدم علیہ السلام کا رویہ ہے، کہ غلطی ہوئی تو فوراً اللہ سے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ آدم علیہ السلام کا رویہ ہے۔ اور شیطان کا رویہ کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ کی دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ کی ناراضی سے بچنا، احکام شریعت کے بارے میں ہمارا عمومی رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت پر عمل ہو رہا ہے، کسی کاروباری مفادات کے تابع
کسی سماجی معاشرتی مجبوری کی وجہ سے. اس لیے میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ مغرب میں جو اخلاقیات ہیں ان میں اور اسلام نے جو اخلاقیات سکھائیں اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو اخلاقیات ہیں وہ کسی مارکیٹنگ کی نفسیات کے پس منظر میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے نفع اور نقصان سے بالاتر ہو کر گاہک بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے تم نے ایمانداری سے کام لینا ہے. یہ اور مائنڈ سیٹ ہوگا اور مغرب اور یورپ کے لوگوں کا بالکل دوسرا ہوگا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں نصیحت فرمائی کہ ہمارا احکام شریعت کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. اس وجہ سے نہیں ہم کسی چیز کو مانیں گے کہ سائنس نے اس کی تصدیق کر دیا اور میری عقل نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، پھر تو میرا ایمان عقل پر ہوگا اور جدید سائنس پر ہوگا. میں اس لیے اس چیز کو مانتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے وہ بات کہی ہے، بس یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی اور بھی دلائل مل جائیں عقل اور دانش کے حوالے سے جدید علوم کے، تو یہ ایک اضافی چیز ہے. اصل حکم اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے یہ پورا اسلام کا جو فلسفہ جنگ ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں سے پناہ طلب کی، امن کا دین اسلام کو قرار دیا. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان اور اسلام، ایمان امن سے ہے اور اسلام سلامتی سے ہے. یہ وہ دین ہے جو امن و سلامتی لاتا ہے جہاں جاتا ہے. یہ جنگ و جدال، لوگوں کی قتل و غارت، یہ اس دین کی تعلیم نہیں ہے. لوگوں کی جانوں کا تحفظ اس دین کا ہے. لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دیں اور جنگ ناگزیر ہو جائے تو اس وقت پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ اب مسلمان کا اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کرے گا. اور یہ یقین رکھے کہ زندگی یہاں سے فرار میں زندگی نہیں ہے، وہ تو کسی جگہ بھی موت آ سکتی ہے، جہاں میدان جنگ کے اندر بھی، اور اگر فرار اختیار کر گیا تو کسی اور وجہ سے بھی. تو یہ یقین رکھے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ڈٹ کر پھر وہاں کھڑا ہو جائے. یہ نصیحت فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے. اور آپ دیکھ لیجئے خالد بن ولید راؤنڈ اباؤٹ 100 سے زیادہ جنگوں میں انہوں نے قیادت کی حصہ لیا اور اللہ نے ہر جنگ میں ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور ساری زندگی شہادت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے کہ شاید اس میدان جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے اور شاید یہاں پر. لیکن آخر میں بڑی حسرت کے ساتھ جب ان کا آخری وقت آیا، بستر مرگ پر تھے، تو پھر اپنی اس حسرت کا ذکر کیا کہ کاش ساری زندگی پورا جسم اس پر نیزوں اور تلواروں کے نشان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے. جب تک موت آنی نہیں اس وقت تک انسان میدان جنگ کے اندر ہو یا گھر کے اندر امن کے ساتھ ہو، جب تک زندگی ہے موت اس کی حفاظت کرتی ہے، اور جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو محفوظ کمرے کے اندر بھی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اور آج جو ماحول عالمی سطح پر بنا ہوا ہے کہ ایک نہ نظر آنے والا وائرس کس طرح پوری دنیا کو اس وقت پریشان کر رہا ہے اور پوری دنیا تھریٹ کے اندر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں وصیت یہ فرمائی، اور وہ بالکل آج کے ماحول کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ موت کی وبا ہو اے معاذ تو تم وہاں پر موجود ہو تو ثابت قدم رہو. اب وہاں سے ادھر ادھر نہیں جانا. اور یہ چائنا میں یہ کرونا وائرس جو ہے اس کا آغاز چائنا سے ہوا. پہلی دفعہ جو دنیا کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے، اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھتے ہیں تو ان دنوں میں بہت زیادہ یہ حدیث جو ہے وہ وائرل ہوئی
کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے سارے شہر لاک ڈاؤن کیے اور بہرحال ایک حد تک انہوں نے اس پر قابو پانے کی بھی کوشش کی ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معنی خیز بات فرمایا کہ یہ 7ویں نصیحت ہے جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ اے معاذ، جب کسی جگہ پر موت کی وبا ہو اور تم وہاں پر موجود ہو تو تم ثابت قدم رہنا، ادھر ادھر نہیں جانا. اور میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اور بڑی ایمان افروز بھی ہے کہ یہ حدیث کے جو راوی ہیں نا، یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 32 سال کی عمر میں طاعون امواس کا شکار ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 18 ہجری میں شام کے علاقے کے اندر طاعون پھیل گیا. تو اب ہزاروں لوگ اس کے اندر شہید ہوئے. 3000 صحابہ کی موت اس طاعون امواس کے اندر ہوئی. مجاہدین کا بہت بڑا لشکر تھا جس کو وہاں پر روک لیا گیا کہ اب جب تک یہ طاعون کی بیماری اور مرض ختم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. حضرت معاذ بن جبل اس کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، تو آپ وہاں پر موجود تھے. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہانے سے ان کو مدینے میں طلب کیا، اس لیے کہ معاذ بن جبل کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری مہینوں کے اندر یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی، سپہ سالار اور مبلغ بنا کر بھیجا. اور ان کی عقل اور دانش اس درجے پر تھی کہ 32 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اور ہمارے سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو ایسا منظور ہوتا اور یہ کچھ عرصہ اور معمول کی زندگی جیتے اور زندہ رہتے تو یہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہوتے. اتنا اعلیٰ دماغ اللہ رب العزت نے دیا تھا کہ علم، ذہانت، فراست ختم تھی ان پر. بہت قیمتی انسان تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا اور ایک لحاظ سے ان کو مدینہ طلب کیا کہ آپ سے کچھ مشاورت کرنی ہے. لیکن انہوں نے یہی حدیث جو انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا وہ لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجی اور کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی اور میری زندگی میں وہ موقع آ گیا ہے. آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اے معاذ، اگر کسی جگہ پر موت کی وبا ہو اور تم وہاں موجود ہو تو علاقہ نہ چھوڑنا، ادھر ہی رہنا. تو آپ وہاں سے مدینہ نہیں گئے اور اسی جگہ پر آپ کا اسی طاعون کے مرض کے ساتھ جس میں اور بھی لوگ مبتلا تھے تو آپ کا وصال ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وبائی امراض کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہے. یہ ہدایت بھی تھی کہ لا عدوہ ولا طیرہ، یہ بھی حضور کا فرمان ہے. یہ چھوت چھات کی بجائے خدا پر ایمان رکھو، اللہ پر ایمان رکھو. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں کوئی وبائی مرض پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم یہ بات سمجھ لو گے کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو پھر میری موت آئے گی اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو پھر میں محفوظ ہوں، چاہے میں یہاں ہوں یا کسی اور جگہ پر. بخاری شریف کی حدیث. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پر مرض پھیلا ہوا ہو، یعنی دیکھیں آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ مرض ہے تو ادھر ہی رہیں، یہاں کے لوگ دوسری طرف نہ جائیں. اور دوسرے لوگوں کو فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ اگر یہ کوڑی یا اس طرح کا کوئی مرض، کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں کوئی جس طرح یہ کرونا وائرس ایسا وبائی مرض ہے تو لوگ وہاں سے دور رہیں اور جو وہاں پر ہیں وہ ادھر جمے رہیں. اللہ رب العزت ان کے لیے نکلنے کا کوئی سامان پیدا فرما دے گا. تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں نصیحت جو فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو وہ یہ تھی
کہ جب کسی جگہ موت کی وبا ہو اور تم وہاں پر ہو تو اے معاذ تم ادھر ہی رہو اور ثابت قدم رہو، اللہ پر ایمان رکھو، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ 8ویں نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دیکھیں اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس پر اب تفصیل سے بات کروں، تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہدایت ہے، ایک تو یہ جو عورت مارچ پچھلے جمعے میں نے اس پر گفتگو کی تھی، یہ تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو مرد کو مکمل طور پر ذمہ دار بنایا ہے۔ کون سی آزادی چاہتی ہیں عورتیں؟ بھئی اس آزادی کا مطالبہ تو مردوں کو کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ذمہ دار بنیں، عورت بھی کمائے جس طرح کہ یورپ اور مغرب میں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 100% خواتین وہاں پر ان کے حالات یہ ہیں کہ دروازوں پر کھڑی ہیں فیکٹریوں کے اور دفتروں کے کہ ہمیں جاب دے دیجیے تاکہ ہم اپنا پیٹ پال سکیں اور اپنے بچوں کا پال سکیں۔ مرد آزاد ہے۔ کس طرح مرد نے عورت کو استعمال کیا ہے آزادی کے نام پر اور کس طرح اس کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ہے کہ عورت باپ کے گھر میں ہے تو باپ ذمہ دار، خامد کے گھر میں ہے تو خامد ذمہ دار، اولاد اللہ نے دے دی ہے تو اب اولاد ذمہ دار، اور کرو جنت اس کے قدموں کے اندر تلاش کرو۔ مکمل طور پر ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، عورت پر تو ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اگر وہ ذمہ داری اٹھاتی ہے اور خامد کا ہاتھ بٹاتی ہے کاروبار کے اندر، کام کے اندر یا نوکری کی صورت میں، تو یہ اس کی مہربانی ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں پر اہل و عیال پر خرچ کرنا کسی انسان کا، یہ اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کی، والدین کی، بیوی کی، بچوں کی خدمت کریں اور اپنے آپ کو مصیبت اور سیاپے کے اندر نہ ڈالیں۔ جو جتنا ہے اتنا ہی خرچ کیجیے، بس اس سے زیادہ مکلف نہیں ہے میں اور آپ، جتنی توفیق ہے اس کے مطابق ہم کریں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی، انسان، مرد گھر کا سربراہ بن کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، خدا بن کر نہ ان کے معاملات کو دیکھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیوی بچوں کے بارے میں خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگلی نسلوں کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیا جائے، فلاں اور فلاں کام کر دیا جائے، حلال اور حرام کی تمیز سے آگے نکل کر ان کے لیے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کسی اپاہج لولی لنگڑی اولاد کو اگر جنم دیا ہے تو چلو کچھ چیزیں آپ ایڈوانس کر دیں، باقی ان کی تعلیم تربیت کریں جو اصل کام کرنے والا ہے۔ ان انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے دولت اور جائیداد اکٹھی کریں، اصل انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کریں۔ ان کے لیے سب سے بڑی دولت آپ کی طرف سے یہ ہوگی کہ آپ نے ان کے لیے کس قدر سوچا ہے اور کس قدر کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے۔ 8ویں نصیحت ہے، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ 9ویں نصیحت یہ فرمائی کہ اولاد گھر والوں پر، یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اے معاذ اہل و عیال سے اپنے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ ادب کا ڈنڈا یہ محاورتاً ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر والوں پر اتنا روب سربراہ کا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی تعلیم اور تربیت کر سکیں، بالکل ان کو نظر انداز نہ کر دیں کہ بچوں کو ٹیوشن لگوا دی ہے، کام کرنے والی خاتون رکھی ہوئی ہے اور ایک موبائل بھی لے کر دیا ہے، کمرے میں LCD بھی لگوا دی ہے، میری ذمہ داری ختم۔ کیا ان کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی نفسیات، اس کے مینٹل لیول کو چیک کرنا، دیکھنا اور اس کی تربیت کرنا اس حوالے سے،
یہ والدین کے ذمہ ہے، ذرا موبائل لے کر دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ آخری 10ویں نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اے اولاد میں ڈراتے رہو۔ ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کی دنیا کے ذمہ دار بھی تم ہو ایک حد تک، اور ان کی آخرت کے ذمہ دار بھی تم ہو جس درجے تمہارے لیے ممکن ہو۔ تو تم اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ 10 نصیحتیں فرمائیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ صرف شرک سے اجتناب کرنا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، تیسری نماز فرض نماز ترک نہ کرنا، اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ شراب نوشی سے اجتناب کرنا، 5ویں نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، 6ٹھی یہ کہ میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا، اور 7ویں یہ کہ وبا کسی جگہ پر پھیل جائے تو پھر ادھر رک جانا، اور 8ویں یہ کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی توفیق کے مطابق خرچ کرنا، اور 9ویں یہ کہ ان کی تعلیم اور تربیت کو ترجیح دینا، اور 10ویں یہ فرمائی کہ اس میں ترغیب و ترہیب سے کام لینا، اگر سختی کرنی پڑے تو وہ بھی کرو، اور اگر نرمی کرنی پڑے، اپریشیٹ کرنے کا موقع ہو تو وہ بھی کرو۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق ہماری اخروی زندگی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے سماجی رویوں کی بہتری کے حوالے سے بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔